پلپٹ میں تو بہت مشکل ہے. آپ سب جانتے ہیں کتنی عظیم شخصیت تھے اور کتنا ان کا تقریباً ہر چیز کے اوپر فلسفے سے لے کے شاعری اور ہر چیز میں کتنا ان کا مقام ہے. تو میں نے آج کے لیے جو کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے جو خطبات ہیں ان میں سے خطبات تو ان کے ایکچولی وہ 6 ہیں جن میں وہ بتاتے ہیں دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اور اس میں سے پھر میں نے صرف ایک خطبے کا ان کا ٹاپک چنا کیونکہ وہ 6 کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ آلموسٹ ناممکن ہی ہے. تو کوشش یہی ہے کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا ان کے بارے میں ذرا بتائیں. سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے, میرا تو ہمیشہ سے ایک کوشش رہی ہے. ہاں اس پہ کلک کر دیں. جی رائٹ جی جی ہاں نظر آ رہا. سب سے پہلے اسلامک تھاٹ کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایسے کرنا چاہیے کہ انسان کو اس کا پورا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے. اور سیاق و سباق سے میری مراد یہ ہے کہ یہ کس زمانے کی بات ہے, کس زمانے میں وہ رہ رہے ہیں, اور پھر اس کے مطابق ان کے کیا فکر ہے اس کے بارے میں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس زمانے میں وہ رہ رہے ہیں, یہ پورے ہند و پاک میں اس زمانے میں ہم کالونی تھے انگلینڈ کی. اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا زوال ہے, اور یہی چیز میں نے اس میں کوشش کی ہے بتانے کی کہ being aware of the problems of Muslim decadence and backwardness, Iqbal takes upon the monumental task of arousing the conscience of the Muslims of India and break their inertia. مطلب lethargy ہے نا, inertia ہے, ایسے لگتا ہے جیسے پوری قوم افیم پی کے سو رہی, کوئی ہل جل نہیں ہو رہی, بس جیسے ہے چل رہا ہے, ہم محکوم ہیں اور ہے, کوئی اس میں کوشش یہ کر رہے ہیں اپنے خطبات کے ذریعے اس قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں, اٹھو, ان کی کوشش یہ ہے کرنے کی. And that is what he is trying to do. اور اسی لیے انہوں نے پھر اس کا جو انداز اپنایا کہ بھی کس طریقے سے میں ان کو کروں, تو انہوں نے پوئٹری کا سہارا لیا, شاعری کا سہارا لیا, اور اس شاعری میں پھر انہوں نے یہ کوشش کی ہے. اور آپ بعض اوقات جب آپ ان کی شاعری کو, پوری شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ بیسکلی وہ دوبارہ ری اکر ہوتی رہتی ہیں, اینڈ دیٹ از ریلیجس اینڈ سوشل سبجیکٹس. یہ دونوں ہی سبجیکٹ جو ہیں ریلیجس اور سوشل, ان دونوں کو وہ کوشش کرتے ہیں اپنی کنورسیشن میں لانے کے لیے. اور وہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ he is critical of the conservation in religion and propagates the idea of rethinking of Islamic intellectual heritage with the aim of forming a new modern thought. کہ نیا سوچ مسلمانوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے. تو یہ کانٹیکسٹ ہے جس میں مطلب انسان کو سمجھنا چاہیے کہ بھی کیا حالات کیا تھے جس میں وہ بات کر رہے ہیں. ایک پیچھے چلا یہ ایرو سے جو ہے نا, ایرو جو ہے نا, یہ آگے جا رہا ہے آپ سے جی. تو جو ان کے مجموعہ ہے سر, یہ جو سارے کا سارا اس کتاب میں, اس میں ان کے 6 ایکچولی لیکچرز ہیں, جس میں یہ ہے نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس, the philosophical test revelation of religious experience, اور یہ جو آخری ہے نمبر 7 is religion possible. یہ ان کی کتاب میں نہیں تھا, لیکن یہ ان کی کتاب چھپی تھی 1930 میں, اور یہ 7واں جو ہے یہ 1934 کی جو ان کی ایڈیشن آئی تھی, اس میں پھر یہ 7واں ان کا خطبہ انکلوڈ کیا گیا تھا.
تو میں نے جو ٹاپک ان ساروں خطبات میں سے جو چنا ہے وہ ہے یہ نمبر 5 دا اسپرٹ آف مسلم کلچر. اب آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال جو ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بلکہ دوسرے سارے ان کے نقاد بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اوانگارد شاعر ہے. اوانگارد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنے ٹائم سے آگے کا شاعر ہے. تو وہ کہتے بھی ہیں خود، اور یہ جو سیکرٹ آف دا سیلف، اسرار خودی جو ہے، اس میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو نو نیڈ آف دا ایئر آف ٹوڈے فار آئی ایم دا وائس آف دا پوئٹ آف ٹمارو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کا میسج ہے وہ صرف آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ان کا میسج ہے. اور پھر وہ، اب مجھے اتنی فارسی تو نہیں آتی، لیکن یہ اسی کا ترجمہ ہے اسی فارسی کا کہ نغام از زخم بھی پروستم من نوائی شاعر پروستم، کہ آئی ایم دی وائس آف دی پوئٹ آف ٹمارو. اور یہ ٹرانسلیشن بھی جو ہے یہ ان کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں انگلینڈ میں، نکلسن، ان کا یہ ایک ترجمہ تھا جو 1915 میں کیا تھا. علامہ اقبال خود ایک اور چیز بھی کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں اپنے خطبات میں کہ ان پوئٹری لٹریچر فار دا سیک آف لٹریچر ہیز نیور بین مائی ایم. مطلب وہ صرف یہ ادب لکھنا نہیں چاہ رہے تھے کہ میں کوئی ادبی کوئی وہ کر رہا ہوں، بٹ دا پرپز از ٹو ریولیوشنائز دا موڈس آف تھنکنگ، کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں. ایکچولی بیسیکلی میسج ان سارے خطبات میں یہی ہے. And as an Islamic reformist, Iqbal encourages Muslims to see the wisdom of the Quran as synonymous with the advancement in modern science. کہ وہ مطلب سائنس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے، وہ ان کی کوشش یہ ابھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ذرا کہ کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایڈوانسمنٹ کریں ماڈرن سائنسز میں. اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جو یورپ میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے یہ ایکچولی مسلمانوں کی ہی وجہ سے ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو وہ معجزہ سمجھتے ہیں سائنس کا. جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ علامہ اقبال کی ساری شاعری میں ریلیجیس تھاٹ اور سوشل سبجیکٹ جتنے بھی ہیں وہ ری اکر ہوتے رہتے ہیں. تو قرآن سے تو ان کے بے تحاشا نسبت ہے، اور اس نسبت میں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ شاعری میں میسج وہی دے رہے ہیں جو قرآن کے اندر ہے. اور ان میں سے ایک میسج یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں کہ وہ جو ہے نا ایک شاعر ایک شعر کہ بھئی خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس کو ہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ایکچولی یہ قرآن کی وہی آیت ہے جو میرا خیال ہے کہ سورہ نمبر 13 سورہ رعد کہلاتی ہے، اور اس کا 11واں یہ آیت ہے. اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو کہنے کا مطلب یہی کہ علامہ اقبال ہمیشہ کوشش یہی کر رہے ہیں، میسج وہی دے رہے ہیں کہ حالت تمہاری نہیں بدلے گی جب تک تم اٹھو گے نہیں، خود نہیں کوشش کرو گے. تو یہ جو موڈ آف تھنکنگ بدلنے کی کوشش ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا پوری قوم کے ایٹیٹیوڈ، پوری قوم کی سوچ کو بدلنا. تو وہ اپنے میسج کے ذریعے، اور وہ میسج بھی لے رہے ہیں قرآن سے ہی کہ بھئی تم مسلمان ہو، کوشش کرو، اٹھو. Islam's concept of Muslim culture is not confined to geographical, social and national limitation. Rather, it includes a very wide scope and embraces the expressions of human activity. For Iqbal, Muslim culture describes comprehensively about the concept of self, the concept of society and the concept of life as a continuous movement in time. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کو یہ سب چیزوں میں جو جد و جہد کرنی ہے وہ صرف ہند و پاک کے ہی مسلمانوں کو مخاطب نہیں کر رہے، بلکہ مسلمان ایز اے ہول اس نیشن کے لیے ان کا یہ پیغام ہے. All the concepts are inseparable from each other and have direct bearing on his views on Muslim culture.
اگر ہم ان کے اب میں آتا ہوں اس کے 5ویں خطبے کے اوپر. اگر آپ اس کو خطبے کو دیکھیں تو دا اسپرٹ آف اسلامک کلچر، اگر ہم ان کو پورے کانٹیکسٹ میں اس کی چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو میرے حساب سے جو میں نے پڑھا ان کو اس کے اس خطبے کو، تو میرے نزدیک 4 امپورٹنٹ ڈائمینشنز ہیں اس خطبے کی. وہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہوں گا کہ کیا ڈائمینشن ہے 4. فرسٹ ڈائمینشن آف فریڈم. اب یہ فریڈم کا جو کانسیپٹ ہے، آپ نے شاید کتاب پڑھی ہو یا واقف ہو کہ ایک ہندو اکانومسٹ ہے، رائٹر، نوبل پرائز ونر ہے. اس نے ایک کتاب لکھی تھی فریڈم از ڈیولپمنٹ. اس میں وہ یہ کوشش کر رہا ہے بتانے کی کہ اگر یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ہمارے ملکوں کی اکنامکس میں، کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ملکوں میں ہو سکتی ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں، تو اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ کہتا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو فریڈم دیں گے تو فریڈم دینے کے ساتھ خود ہی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. فریڈم سے مراد یہ ہے کہ فریڈم ٹو ووٹ، اگر آپ ان کو ووٹ کا حق دیتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ، کچھ کہنے کا دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جب ان کو فریڈم ملتی ہے تو اس کے ساتھ ناٹ اونلی کہ مطلب سوسائٹی ایز سچ اوپر کو جاتی ہے، بلکہ جو اس کی ٹوٹل اکنامک گروتھ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اسی کانسیپٹ کو میرا خیال ہے امرتیہ سین نے بھی اقبال سے بھی شاید ڈرائیو کیا، کیونکہ وہ ایکچولی وہ جب پیدا ہوئے تھے امرتیہ سین تو وہ پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں جو بنگال، جو بنگلہ دیش تھا، اس میں ڈھاکہ میں ان کی پیدائش تھی. تو جس اس میں رہتے تھے سراؤنڈنگس میں، تو ظاہر ہے وہ اثر انداز تو ضرور ہوتا ہے انسان اپنی سوسائٹی کے ارد گرد کے ماحول سے. تو مسلم سوسائٹی تھی بنگال میں، تو زیادہ تر مسلموں کی مطلب اکثریت تھی اس زمانے میں. اور اقبال جو پیش کر رہے ہیں یہاں پہ کانسیپٹ آف فریڈم، وہ یہ کہتے ہیں کہ the establishment of people democracy, that is Muslims accept the responsibility of running a democratic state, but the democracy according to Iqbal is neither a theocratic nor a secular state. He calls the third alternative a spiritual democracy. اور spiritual democracy کا مطلب یہ ہے کہ democratic state in which all religions are respected and protected. وہ قائد اعظم کی اسپیچ کی بات کرتے ہیں نا، جو انہوں نے آزادی کے فوراً بعد جو ان کی اسپیچ تھی پہلے، اس میں بھی انہوں نے یہی کانسیپٹ دیا تھا نا. تو علامہ اقبال اور قائد اعظم تو آپس میں مطلب کلوز تھے، تو ان کا جو اثر ہے علامہ اقبال کا قائد اعظم کے اوپر تو بہت تھا. تو یہ ان کا جو تھا کہ اسٹیٹ ان وچ آل ریلیجنس دے آر ریسپیکٹڈ اینڈ پروٹیکٹڈ، مطلب فریڈم ہو گیا. That is the first dimension of freedom. Second dimension, that the Holy Prophet is a link, is a bridge between the ancient and the modern world. He is associated with the past as the foundation head of revelation, Wahi, and is connected with the present as he permitted Ishtihad. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرانا زمانہ اور نئے زمانے کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ جو پرانی پرماننس ہے وہ ہے آپ کی وحی، اور جو نئے سے لنکڈ ہے کس طریقے سے نئے زمانے تک آنا ہے وہ آپ کا اشتہاد ہے. یہی بات آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ Muslims to adopt a mode of life which must differentiate between the values of permanence and change. Permanent being those laws which lay down religious obligations, that is ibadat, and whereas those laws which are related to mundane affairs, that is muamalat. تو عبادات اور معاملات کے درمیان آپ کو differentiate کرنا چاہیے. And they are the subject to change according with the needs of the requirements of the time. تو معاملات جو ہیں وہ تو ہمیشہ مطلب وقت کے حساب سے چینج ہی ہوتے رہتے ہیں نا، ان کے سلوشن آپ نکالتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں یا شہروں میں بڑے، جب ہمارا جو سوشل سسٹم ہے خاندان میں، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ ان کے پاس جاتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو مشورہ لینے کے لیے.
تو ان کا جو وزڈم ہوتا ہے, ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس سے ہم افادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. Third dimension, according to Iqbal, is that Muslims are free to acquire rational and scientific knowledge. اب یہاں پہ کہیں کوئی قطعاً نہیں ہے کہ صرف اسلامی تعلیمات ہی آپ نے لینی ہے. He's trying to say that according to Iqbal, that Muslims are free to acquire rational and scientific knowledge, and there is no distinction between Islamic and the so-called non-Islamic age knowledge. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ زور اسی پہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اسلام اسلام اسلام, یہ بس صرف قرآن ہی پڑھنا آپ نے, اور جو آپ کا جو پوری سوسائٹی پوری دنیا جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اس کی نالج ہونا بھی تو بے تحاشا ضروری ہے. ترقی کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, اور اسی کی وہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ there is no distinction between the Islamic and so-called non-Islamic knowledge. جو چوتھا ان کا وہ ہے, وہ میرا خیال ہے وہ میرے سے سلائڈ جو ہے وہ شاید رہ گئی تھی, وہ آپ کو میں یہاں سے بتا دیتا ہوں. کہ the fourth dimension is the emphasis of the spirit of Islamic culture on man to be creative. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کریٹیو ہو. وہ کریٹیو ہونے کے لیے وہ کوئی قدغن نہیں لگاتے کہ صرف ریلیجن میں کریٹیو ہو. کہتے ہیں کہ جی آرٹس میں بھی کریٹیو ہو, رائٹر بھی ہو, آرکیٹیکٹ بھی ہو, کسی قسم کا کوئی پروفیشن ہو, اس میں کریٹیوٹی پیدا کرنا یہ ضروری ہے. Obviously in this sphere poets, writers, artists, scientists, etc. are all included. Since Iqbal believes that God has breathed his spirit in man, اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے نا, تو since he has breathed his spirit in man, he expects man to be creative like himself. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بھی انسان بھی کریٹیو ہو. Iqbal makes God declare anyone who does not possess the creative power, in our view, is no more than a kafir and a zandik. He has not taken his share from our jamal, beauty, our jamal, and he has been deprived from testing the fruit of the trees of life. بہت اوقات بہت سارے نقاد ہیں جو علامہ اقبال کو کوشش کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو تشریح ہے چیزوں کی, وہ زیادہ تر جو تشریح کر رہے ہیں اپنی ساری شاعری میں, وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ تفسیر نہیں بتاتے بلکہ تعویل سے زیادہ کام لیتے ہیں. تو تفسیر ایک چیز ہے, تعویل دوسری چیز ہے. اور اس کی میں ایک ڈیفینیشن میں نے ایک ڈھونڈی تھی کہیں سے بڑی مشکل سے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر is meant to give the meanings of the individual words in a verse, whereas تعویل gives the meaning of the verse as a whole. So علامہ اقبال کا جو خیال ہے ان سارے خطبات میں, وہ بیسیکلی ہے ہی اس بات کے اوپر کہ بھی چیزوں کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. چیزوں کو مطلب صرف ایک لفظ کا ترجمہ کر دینے سے آپ کو پورے مطلب کا پتہ نہیں لگتا. تو جب تک آپ پوری کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھتے, جب تک آپ اس پارے معاشرے کو نہیں دیکھتے, تو اس سے پہلے آپ یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. تو بعض اوقات کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ بھی اگر قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, تو اس کے لیے آپ کو حدیث کی ضرورت پڑتی کہ وہاں شاید حضور نے کوئی بات ایسی کی ہو یا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا, پھر چیزوں کو سمجھنے کے لیے دوسری چیزوں کے بھی بعض اوقات آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو میسج علامہ اقبال کا یہی ہے کہ بھئی آپ کوشش یہ کریں کہ افیم پی کے سوئے نہ رہیں, اٹھو, کچھ کرو, تبدیلی لاؤ. اور اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نالج حاصل کریں, اور نالج حاصل کرنا مسلمان کی سب سے بڑی میراث ہے. اور مسلمانوں نے کیا. ایک زمانہ تھا نا, آپ کو پتہ ہے, معراج پہ تھے. وہ تو 12ویں صدی 1250 کے بعد بغداد کے بعد پھر ان کا ڈیکیڈنس وہاں سے شروع ہوا.
آپ کو شاید بتایا بھی تھا کہ اس زمانے میں جب انہوں نے عروج پہ تھے وہاں پہ، تو وہاں کے خلیفہ نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے وہ بنائے تھے، بیت الحکمہ جنہیں کہتے تھے. وہ بیت الحکمہ جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے سے مدرسے تھے، اور ایک نہیں تھا کہ آج بہت بڑا بنا دیا، جگہ جگہ پہ اس نے چھوٹے چھوٹے سے بنائے تھے. ان کو وہ کہتے تھے بیت الحکمہ، ہاؤسز آف نالج. اور اس میں اس نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ دنیا جہان کے اسکالرس کو، صرف یہی نہیں کہ مسلمان، جہاں سے اس کو کوئی یہودی ملا، جہاں سے اس کو کوئی عیسائی ملا، جو وہ نالج رکھتے تھے ان کو وہ لے کے آیا، ان کی نالج سے استفادہ کیا، ان کا ادبی ترجمہ کیا، اور اس سے پھر فائدہ اٹھایا. تو اس حساب سے تو آپ اگر اس طرح خارجی میں بیٹھے رہیں گے، کچھ کریں گے نہیں، تو مشکل ہے. تو یہ ہے جی علامہ اقبال کا اس خطبے کے حساب سے پیغام. شکریہ.